چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ جن کے نمبر زیادہ ہوں گے اسی جماعت کا اپوزیشن لیڈر ہوگا. کوشش کریں گے ملک کے لیے کام کریں. علیحدگی پسندوں کو قومی دھارے میں لائیں گے. سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی کے بنائے گئے معیار کو آگے بڑھائیں گے اور آئینی اختیارات احسن طریقے سے نبھائیں گے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے مزار قائد پر حاضری دی. حاضری کے بعد ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا پاکستان کے لیے انشاءاللہ جو آئینی ہمارے اختیارات ہیں ان کو ہم احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں. لیجسلیشن پہ زور دیں گے, اچھے قوانین ہوں ملک میں اور اسی سے ہماری ملک کی ترقی ہو سکتی ہے. صادق سنجرانی نے نواز شریف کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا, دیکھیں جی, میاں صاحب تو ہمارے بزرگ ہیں, لیڈر ہیں, وہ جو کہیں, لیکن سینٹ چونکہ برابری کی بنیاد پہ ہے تو ہماری شروع دن سے یہی خواہش تھی کہ یہ روٹیشن کی بنیاد پہ ہو. چاروں صوبوں سے اس کا چیئرمین آنا چاہیے تاکہ سب کے ساتھ برابری سے انصاف ہو سکے. اب پرائم منسٹر زیادہ تر موسٹلی بلوچستان سے نہیں آ سکتے چونکہ آبادی کے تناسب پر ہے نا جی, تو یہ چیئرمین یا سینٹ ایک واحد ادارہ ہے جس پہ برابری کے بنیاد پہ لوگ آ سکتے ہیں. تو ہماری پہلے دن سے یہی ڈیمانڈ تھی کہ یہ روٹیشن. سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی کے بنائے گئے معیار کو آگے بڑھانے کا عزم کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے کہا, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر کام کریں. اس میں سارے دوست جو ہمارے باقی ساتھی ہیں سینیٹرز وہ بھی اپنی انپٹ دیں گے ہمیں, اور انشاءاللہ رضا صاحب کا جو ویژن ہے, جو انہوں نے ایک معیار قائم کیا سینٹ کا, کوشش کریں گے کہ اس کو آگے بڑھائیں. علیحدگی پسندوں کو قومی دھارے میں لانے کے حوالے سے صادق سنجرانی کا کہنا تھا, اللہ کی مہربانی سے کافی یہ مسئلہ حد تک ختم ہو چکا ہے. ابھی بہت کم پرسنٹیج رہ گئی ہے, تو انشاءاللہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے. ہمارے بھائی ہیں وہ آ جائیں پاکستان میں, اپنا کردار ادا کریں, مین اسٹریم پہ آئیں. ہم ان کے لیے کوشش کریں گے کہ لیجسلیشن اچھی کریں, ان کو روزگار دے سکیں. تو انشاءاللہ میرے خیال میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اب بلوچستان میں. بلوچستان اب پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا, اپوزیشن جی گوادر سے ایک سینیٹر بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, قودا بابر صاحب. تو ہم پی این ڈی منسٹری کا جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگا, سلیم صاحب پہلے فائنانس کے رہے ہیں, ان دونوں سے مشورہ کریں گے کہ تاکہ وہاں پہ گوادر کے لیے زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس لے جا سکیں اور کام کریں اور گوادر کو ہم ٹھیک. چیئرمین سینٹ نے بلوچستان سے چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کو نیک شگون قرار دیتے ہوئے کہا, بالکل نیک شگون ہے جی. ہم تو آزاد گروپ 6 بندے تھے, آزاد آئے تھے, تو مہربانی کی ہمارے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, جناب آصف علی زرداری صاحب نے, عمران خان نے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم ووٹ دیتے ہیں, آپ آگے ہیں بلوچستان سے چیئرمین ہیں. تو یہ نیک شگون ہے انشاءاللہ ملک کے لیے اور بہت بہتری ہوگا اس سے. سینڈیک منصوبے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا, سائندک جو پروجیکٹ ہے وہ تو چل رہا ہے ماشاءاللہ, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کافی پروفٹ ہو رہا ہے. ہمارے وہاں پہ لوکل 1700 بندے کام بھی کر رہے ہیں. جو ریکودک ہے وہ تو انٹرنیشنل کورٹ میں ابھی کیس ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. اللہ کرے جلد کوئی فیصلہ ہو جائے. سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے انتخابات اور حاصل بزنجوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صادق سنجرانی نے کہا, نہیں, ابھی تک تو کوئی فیصلہ اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہوا ہے نا جی. جب اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ واقعی میں چل سکتے ہیں, نہیں ابھی تو بات چیت کر رہے ہیں, لوگ دے رہے ہیں, تو اس کا فیصلہ میرے خیال میں قبل از وقت ہے کچھ کہنا. اس موقع پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کا کہنا تھا, زنجو صاحب ہمارے بزرگ ہیں, بلوچستان سے ہمارے لیڈر ہیں پرانے. میرے خیال میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ حاصل صاحب کیوں آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے مجھے تو مبارکباد دی. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں بلوچستان سے پہلا بندہ ہوں. تو کوئی بات نہیں, سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے, یہ سیاست تھا جی. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کو غیر جانبدار اور چاروں صوبوں کا نمائندہ قرار دیتے ہوئے سلیم مانڈوی والا کا کہنا تھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ اس چیئر پہ بیٹھتے ہیں نا تو آپ چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ پھر نہیں ہوتا کہ آپ کس پارٹی کو کر رہے ہیں اور کس پارٹی کو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس چیئر پہ بیٹھنے کی کہ آپ نیوٹرل رہیں اور آپ چاروں صوبوں کی ریپرزنٹیشن پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز خبروں تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی،
तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।